اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحملناہ علی ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل سورہ قمر کی تفسیر جاری تھی، آیت نمبر 13 سے لے کے 17 تک گفتگو چل رہی تھی۔ یہ مکی سورہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے قصے، کیونکہ فضا جو ہے مکی وہ سخت ہے رسول خدا کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں نہیں تھے، قوت میں نہیں تھے، بلکہ مصیبتوں میں تھے، تو اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے قصے اور نافرمان قوموں کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پہ سوار کیا۔ بس یہ ذات مؤنث ہے، ذی لوحن یا ذی الواحن نہیں فرمایا، بلکہ ذات الواحن کہا ہے، کیونکہ سفینۃ مؤنث ہے، سفینہ مؤنث ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اولوالعزم پیغمبر تھے، اور جب اللہ کی ہدایت سے کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، کہ جو ہماری عنایت سے چلتی ہے، جاری ہے، بأعیننا یعنی ہماری عنایت اور نصرت سے، ہماری عنایت اور نصرت سے، جزاء یہ اس پیغمبر کا بدلہ تھا جس کے پیغام کا انکار کیا گیا، جو پیغام وہ لایا اس کا انکار کیا گیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے کشتی تعمیر کی، اور اللہ کی نصرت سے ہی پانی کی موجوں میں یہ کشتی چلی۔ پیغام جناب نوح علیہ السلام یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ٹھیک۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً کہ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اب دیکھیں کہ شروع میں بھی، اس قصے کے شروع میں بھی ڈرایا گیا ہے کہ تکذیب کی بات ہوئی ہے کہ کذبت قوم نوح۔ اب آخر میں آئے گا تو 16 اور 16 نمبر آیت کو دیکھیں، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ٹھیک۔ بس وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کو ایک آیت بنا کر چھوڑ دیا، بس کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، سفینہ نوح علیہ السلام آیت تھی، نصرت الہی کی آیت، کہ اللہ نے اسے نصرت دی، اللہ سے بندے نے نصرت طلب کی اور اللہ نے نصرت کی۔ یہ کشتی پوری دنیا کے لیے آیت تھی اور آیت ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیا حال ہوا ان کے پیغام کا کفر کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، کہ حال کیا ہوا، حالت کیا ہوئی، انجام کیا ہوا، ہمارا عذاب اور ڈرانے والا عذاب کیسا تھا۔ کسی میں عذاب الہی کو تحمل کرنے کی قدرت نہیں ہے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے جنگ کرے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، یہاں تک کہ انسان کے اعضاء و جوارح بھی اللہ تعالیٰ کا لشکر ہیں، ٹھیک۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب جہنم میں یہ جو ہاتھ پاؤں جلیں گے، یہ ہاتھ پاؤں جلیں گے، ہاتھوں اور پاؤں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا، قصور کس کا ہے؟ نفس انسان کا، روح انسان کا۔ اصل تکلیف کسے پہنچائی جائے گی؟ اس نفس کو پہنچائی جائے گی، وگرنہ یہ جو اعضاء و جوارح ہیں یہ اللہ کا لشکر ہیں، یہ ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یوم تشہد السنتہم، کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ گواہی دیں گی خود ان کے خلاف، بس یہ ہمارا لشکر نہیں، اگر ہمارا لشکر ہوتا تو ہمارے خلاف گواہی نہ دیتے، ٹھیک۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، پس کیسا حال ہوگا ان کا جب میرا عذاب اور
ڈرانے والا عذاب، نذر ڈرانے والا عذاب ان پہ نازل ہوگا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، پاکیزہ انسانی فطرت جو پاکیزہ ہے اس کے لیے آسان کر دیا، اور اس قرآن کو ہے کوئی سمجھنے والا ہے کوئی؟ بس اگر فطرت پاکیزہ ہو تو قرآن سمجھ آتا ہے، فطرت پہ زنگ ہو، یہ جو کہا جاتا ہے، آپ شروع میں پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ متقین سے مراد پاکیزہ فطرت لوگ، اس متقین سے مراد کون ہیں؟ جو پاکیزہ فطرت لوگ ہیں، یہاں جو تقوی کا پہلا قدم اٹھایا ہے جنہوں نے، تو ان کے لیے راستے کھلتے ہیں، ان کے لیے راستے آشکار ہوتے ہیں۔ بس قرآن ثقیل ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ دلائل کا مجموعہ ہے، بہت سارے دلائل ہیں، خفیف نہیں ہے قرآن کریم، ثقیل ہے، وزنی ہے۔ دوسری طرف سے آسان ہے، یہ آپس میں ضد نہیں ہے۔ بس قرآن پاکیزہ فطرت کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ انسان خواہشات کا پیروکار ہے تو قرآن بھی اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ بس قرآن ایک دفعہ آسان ہے، ایک دفعہ قرآن کریم کیا ہے؟ ثقیل ہے، مشکل نہیں، کیونکہ مشکل جو ہے وہ کس کی ضد ہے؟ آسان کی ضد۔ قرآن مشکل نہیں ہے، ثقیل ہے، وزنی ہے، دلائل کا مجموعہ ہے۔ بس پاکیزہ فطرت انسان کے لیے قرآن ثقیل بھی ہے اور آسان بھی، ثقیل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ تبھی کہا گیا ہے کہ معین کی ہیں علیہ السلام نے آیات کہ اتنی آیات پڑھا کرو، پورے قرآن کو سمجھنے کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ روزانہ پورے قرآن کو سمجھو۔ روزانہ اگر ہم ایک آیت سمجھیں، دلائل کے ساتھ اور برہانات کے ساتھ سمجھیں، تو تقریباً سال میں ہم 365 آیات سمجھیں گے۔ اگر یہ راہ ہمیں آ جائے تو قرآن ہمیں سمجھ آ جائے گا، قرآن ہم سے باتیں کرے گا۔ ٹھیک، سورہ قمر کی آیت نمبر 13 سے لے کے 17 تک یہ اب قصہ تمام ہوا، کس کا؟ جناب نوح علیہ السلام کا۔ اب دوسری قوم کا قصہ ذکر ہوگا کہ وہ کذبت سے شروع ہوگا۔ یہی طریقہ ہے کہ جن قوموں نے جھٹلایا انبیاء علیہ السلام کو، ان پہ عذاب آیا۔ اے رسول، جو قوم تمہیں جھٹلائے گی ان پہ بھی کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔